السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں شاہد منیر۔ ناظرین، جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اقتدار میں آنے کے بعد سے بہت زبردست انہوں نے ایکشن لیا سابقہ حکومت کے اوپر۔ بھلے وہ کہتے رہے کہ ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے، لیکن کھل کے سیاسی انتقام ایسے لیا گیا جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عمران خان صاحب کے اوپر نہ صرف بے شمار ایف آئی آریں درج کی گئیں دہشت گردی کی، توشہ خانہ کیسز، اور بے شمار ان کی نااہلی کے لیے بھی انہوں نے کیسز دائر کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اہلیہ ہیں ان کے اوپر بھی الزام تراشی، اور ان کا بھی نام، ان کے دوستوں کا نام بھی، فرح خان کا نام بھی اس میں پیش سر فہرست رہا کہ بے شمار کرپشن انہوں نے کی، اور اس طرح سے جتنے بھی عمران خان کے قریبی ساتھی تھے ان کو کھل کے، اور جو ان کی جو زوجہ ہیں ان کے جو تعلق والد لوگ تھے ان تمام کو خصوصی طور کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، بھرپور طریقے کے ساتھ منظم مہم چلائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر وہ پابندیاں لگائی گئی جس کی نظیر ہمیں ملتی نہیں، کیونکہ ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کے دائی ہیں، 13 جماعتیں، کیونکہ نام ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM۔ اب یہ نام تو جمہوریت کا ہے، لیکن دیکھیں آپ ان کا طرز سیاست کہ انہوں نے جو جتنے بھی کیسز بنائے ہیں وہ انہوں نے عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے اوپر بنائے، عمران خان کو ٹارگٹ کیا، ان کو نااہل کرنے کے لیے جس حد تک جا سکتے تھے نہ صرف یہ کام کیا، بلکہ دوسری طرف انہوں نے پوری کوشش کی کہ جو میڈیا ہے اس کے اوپر ان کو بلیک آؤٹ کیا جائے، عمران خان صاحب کی جماعت PTI کو بلیک آؤٹ کیا جائے، جتنے بھی سمپتھائٹر تھے جو کہ ظاہراً ہمیں لگتے تھے کہ سمپتھائٹر ہیں میڈیا چینلز، ان تمام کے اوپر زبردست کریک ڈاؤن کیا گیا، صحافیوں کے اوپر بے دریغ ایف آئی آریں درج کی گئی، بلکہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں جو ہیں صحافی پاکستان کے نامور میڈیا چینلز کے اوپر جو اینکر پرسنز تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جن میں ارشد شریف سر فہرست ہیں، جن میں عمران ریاض خان سر فہرست ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سمیع ابراہیم اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے بے شمار ایسے صحافتی نام نظر آئیں گے میڈیا چینلز کے اوپر جن کو ٹارگٹ کیا گیا، اور نہ صرف ٹارگٹ کیا گیا بلکہ ان کو اٹھایا گیا، ان کو زد و کوب کروایا گیا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جمہوریت میں اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور جو PMLN ہے ان کا طرز سیاست یہ تو بالکل بھی جمہوریت کے ساتھ میچ نہیں کرتا؟ ایسا تو ہمیں مارشل لا کے درمیان نظر آتا ہے، جس طرح کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، تشدد کھلا کے PTI کے اوپر جو ان کے کارکنز ہیں ان کے اوپر کیا گیا، ان کے گھروں پر ریڈ کی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ اب بھی آج کی ڈیٹ میں بھی جو میڈیا اس کی زبان بندی کر دی گئی ہے، جو میڈیا چینل عمران خان کے جلسے کو کور کرتا ہے اس کو نوٹس جاری ہو جاتا ہے۔ یقین کریں کہ ایسے میڈیا چینل جو بڑے شیر بنے ہوئے تھے ان کو انہوں نے بہت حد تک دیوار سے لگا دیا اور اپنی مرضی کا ایجنڈا ان کے اوپر تھوپ دیا۔ ناظرین، بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھا جو کیسز بنائے ہیں آپ کو یہ کیسز پروف بھی کرنے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور کے اوپر میں نے ایک ولاگ اس سے پہلے کیا بھی تھا جو کہ عمران خان کی زوجہ کی ایک دوست ہیں فرح خان، ان کے اوپر میں نے ایک ولاگ کیا تھا 2-2.5 ماہ پہلے، میرا وہ ولاگ پڑا ہوا ہے، آپ وہ دیکھیے گا، اس میں نے اس چیز کو انڈیکیٹ کیا تھا، ہائی لائٹ کیا تھا کہ فرح خان سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے، بھلے وہ اگر ان کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے میرٹ کے اوپر تو وہ چلنا چاہیے، تحریک انصاف کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ان کیسز میں کوئی سچائی نہیں۔ یہ میں نے 2.5 مہینے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے اوپر جینون کیسز تھے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، جن کو کردار کرپٹ ہوتے ہیں، ان کو اپنی عزت کا احساس نہیں ہوتا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنے پتھر دوسروں کے اوپر برسا دیں، الزامات کے تیر نشتر چلا دیں کہ ہمارے کردار کے اوپر کوئی بات ہی نہ کرے۔ تو کچھ ایسا ہی کیا گیا۔ اب دیکھیں خود ان کی حکومت ہے، 4 ماہ ہو گئے ان کو اقتدار میں آئے ہوئے، انہوں نے کہا کہ 10 ایکڑ کی ایک زمین فیصل آباد اکنامک زون میں الاٹ کی گئی فرح خان کو،
اور وہ غیر قانونی طور کے اوپر الاٹ کی گئی۔ اب ان کی حکومت تھی، پوری مشینری ان کے پاس تھی، انہوں نے اس الزام کو ثابت کرنا تھا جس میں یہ بری طرح سے ناکام ہوئے۔ 2.5 ماہ پہلے میں نے اس کے اوپر سٹوری کی تھی، جب کوئی میڈیا چینل، کوئی میڈیا کا انکر پرسن کھلا کے سارے فرح خان کے اوپر تنقید کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ ہماری جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق کوئی غیر قانونی کام اس زمین کو الاٹ کرنے میں نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں وہ اس چیز کو بھی سمجھتے ہوں گے کہ عمران خان تو اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ نہیں دیتا، بھلے ان کے بہت بڑے قد ہوں، وہ خود سے آزاد بھی جیتے ہوں، تو عمران خان میں اقربا پروری بالکل نہیں پائی جاتی۔ عمران خان میرٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ولید اقبال کو سینیٹر بنایا، حالانکہ وہ بہت پرانے ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمایوں اختر خان کو ٹکٹ دی گئی اور ان کو سینٹ میں لے کے آ گئے۔ عمران خان صاحب نے بے شمار اپنے قریبی تعلق والے قریبی دوست احباب ہیں، ان کو اب بالکل ایک سائیڈ پہ رکھا، بلکہ ان کو فائدے کی بجائے عمران خان کی دوستی کا نقصان ہوا سیاسی طور کے اوپر۔ اگر وہ کسی اور جماعت میں ہوتے تو وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے، لیکن عمران خان صاحب کے دوست، رشتہ دار بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے اگر ٹکٹ کی تمنا کی گئی ان کی طرف سے تو عمران خان صاحب نے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا اور ان کو ٹکٹیں نہیں دی گئیں۔ اب ناظرین، جو فرح خان کا کیس ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور یہ 10 ایکڑ زمین تھی جس کا یہ کیس تھا کہ غیر قانونی طور کے اوپر الاٹ کی گئی ہے۔ یہ زمین کے اوپر اینٹی کرپشن نے ایک FIR درج کی اور اس کی تحقیقات چل رہی تھی۔ اب یہ بالکل ثابت ہو چکا کہ اس کیس میں کوئی حقیقت نہیں، اور یہ کیس بالکل جھوٹا اور بے بنیاد تھا، اور اس میں کوئی بھی وائلیشن نہیں کی گئی کسی بھی رول کی، یعنی کہ قانونی طریقے کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد میں ان کو زمین الاٹ کی گئی۔ اس میں جو تفتیشی ٹیم کے مطابق جو فیڈ میک کے CEO ہیں اور سیکٹری کی مجرمانہ غفلت بھی اس میں نہیں پائی گئی، جو کہ الزام تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کمپنی تھی فرح خان اور ان کی والدہ کی کمپنی الموئز ڈیری کو غیر قانونی الاٹمنٹ کا مقدمہ تھا، اب اس کو خارج کرنے کی درخواست کی گئی ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے کیسز بڑے میڈیا کے اوپر کھلا کے اس کے اوپر رپورٹنگ ہوئی کہ عثمان بزدار نواز رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ 4 مہینے میں جو کیسز عثمان بزدار کے اوپر کرپشن کے انہوں نے بنائے تھے وہ سارے کے سارے خارج ہو چکے ہیں، انکلوڈنگ فرح خان کا کیس بھی اب بالکل خارج ہوگا، کیونکہ جو اس کی رپورٹ ہے اینٹی کرپشن کی اس کے مطابق کوئی بھی غیر قانونی کام یا کسی قسم کی کوئی میلیفائڈ انٹینشن اس میں نہیں پائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی یہ بھی گوش گزار کرتا چلوں کہ عثمان بزدار صاحب کے اوپر جب کچھ نہیں ملا تو بزدار صاحب کے اوپر اب کہہ رہے ہیں جناب ٹرانسفر پوسٹنگ کا بنا رہے ہیں۔ فرح خان کے اوپر انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کا کہا، لیکن ثابت کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے، جس میں یہ بری طرح سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ہے، قوم یہ چاہتی ہے یہ کیس چلے، آپ اپنے کیسز کو پروو کریں۔ عمران خان صاحب نے بنی گالا کے گھر کے لیے جو آپ نے الزامات تھا، ایک ہی شوگر کین جس میں گنا نکالتے ہیں بیلنے میں سے نواز شریف صاحب گزرے، اور اسی بیلنے میں سے عمران خان، اور اسی بیلنے میں سے جہانگیر ترین گزرے۔ میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بیلنے میں سے جو ثاقب نثار صاحب نے فٹ کیا ہوا تھا، کسی بھی سیاستدان کے لیے نکلنا آسان نہ ہوتا، لیکن عمران خان کو وہاں سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ملا۔ جتنا مرضی آپ ثاقب نثار صاحب کے اوپر تنقید کر لیں، لیکن اگر عمران خان صاحب منی ٹریل نہ دیتے تو آج عمران خان صاحب بھی نااہل ہو چکے ہوتے جہانگیر ترین کی طرح اور نواز شریف صاحب کی طرح۔ تو چونکہ انہوں نے منی ٹریل نہیں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، یہ کمپنیز جن کے وہ اندر امپلائی تھے یہ ڈکلیئر نہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الزامات تھے ان کے اوپر منی ٹریل کے کہ انہوں نے منی ٹریل دینی ہے جس سے انہوں نے مے فیئر کے اپارٹمنٹ خریدے، وہ یہ دینے میں بری طرح سے ناکام ثابت ہوئے۔ اس کا کیس ابھی پینڈنگ ہے جس میں متوقع طور کے اوپر ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا جو کیس تھا بنی گالا کی منی ٹریل، عمران خان صاحب نے ایچ اینڈ ایوری جو ان کی پینی تھی اس کا انہوں نے حساب دیا، اس لیے صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے سپریم کورٹ سے۔ ناظرین، یہ تھا خلاصہ آج کے ہمارے اس ولاگ میں کہ جو کرپشن کو جواز بنا کے جو 2 شخصیات عثمان بزدار اور فرح خان کو
ٹارگٹ کیا تھا PMLN کی حکومت نے، اس میں اب بری طرح سے وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور ان کیسز کو ثابت کرنا ان کے لیے بالکل ناممکن ہو چکا، کیونکہ تمام انکوائریز میں وہ فی الحال بے گناہ ثابت ہو چکے۔ اسی طرح سے جو دیگر کیسز ہیں ان کا انجام بھی کچھ اسی طرح سے ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے چینل کا بھی، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔